بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں جس کا نام ہے ہر میدان میں صحابہ۔ جنہوں نے ہمارے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پروگرام کے فارمیٹ کو لے کر چل رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم اس پروگرام میں، اس سیریز میں صحابہ اکرام کی ان جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اسپیشلی ان صحابہ اکرام کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اوصاف عطا فرمائے کہ جن اوصاف کے ذریعے وہ اپنے زمانے میں مشہور ہوئے۔ جیسے قرہ صحابہ اکرام کو ہم نے ابتداءً لیا، پھر الحمدللہ ہم نے مفسرین صحابہ اکرام کو لیا، پھر ہم نے محدثین صحابہ اکرام کو لیا۔ چند ایک محدثین صحابہ اکرام پر آپ نے لاسٹ ایپیسوڈز میں تفصیل سے گفتگو سماعت کی اور جانا کہ صحابہ اکرام میں کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جو محدث تھے، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان میں حدیث کا علم زیادہ رکھنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ احادیث سماعت کر کے امت تک پہنچانے والے تھے۔ تو انہی صحابہ اکرام میں سے ایک اور محدث صحابی کا آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں بھی ذکر کرنا ہے۔ گزارش کروں گا کہ اخیر تک آپ اس ایپیسوڈ میں شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس صحابی جس کی جرنی اور زندگی کو ہم آج پروگرام میں بیان کریں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہارتیں عطا فرمائی تھی، اور کس طرح صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ مرجع تھے، امت کے لیے مرجع تھے، کس طرح علم حدیث میں اور شوق حدیث میں، ذوق حدیث میں ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ اور آج کا ایپیسوڈ تو یوں بھی یونیک ہے کہ جس طرح ہم اپنے سامنے آج کئی احادیث کی کتابیں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم ہیں، ابو داؤد ترمذی ہیں، ابن ماجہ ہیں، اور دیگر کئی کتب حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا کہ آخر سب سے پہلے حدیث کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ حدیث کو ایک جگہ جمع کرنے کا سلسلہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھنے والے بھی صحابی ہی تھے، اور انہی صحابی کا آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں ذکر کرنا ہے، اور انہی کے متعلق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ وہ صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور راوی حدیث بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کے بعد دامن ایمان سے وابستہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ نے اختیار فرمائی اور ہجرت مدینہ بھی آپ نے فرمائی۔ آپ کے والد یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص، یہ بھی دامن اسلام سے آپ سے پہلے وابستہ ہو چکے تھے، جو قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہونے کے ساتھ قاری قرآن اور ماہر تھے، اور اسی طرح آپ توریت کے عالم بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، قاری قرآن بھی تھے، اور ماہر ترین صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، صحابہ اکرام میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی احادیث مبارکہ کو ایک کتاب کی شکل میں جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انہوں نے ان سے کئی احادیث ایک صحیفے میں نقل کی،
جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ صادقہ کا نام دیا، یعنی وہ صحیفہ جو سچا ہے۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہے، تو جہاں پر وہ بات لکھی جائے، جس کتاب میں لکھی جائے، تو یقیناً وہ کتاب بھی سچی ہی ہوا کرتی ہے۔ ایک وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ نے لکھنا یہ روک دیا، یہ سلسلہ آپ نے بیچ میں منقطع کر دیا۔ جب اس بات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے حکم دیا لکھا کرو۔ چنانچہ آپ نے لکھنے کا سلسلہ اسٹارٹ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حدیثیں لکھنا شروع کی اور ان کا مجموعہ مرتب کیا، جس کا نام الصادقہ آپ نے رکھا۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، یعنی وہ احادیث جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہیں، روایت کی، ان کی تعداد کتنی ہے، تو یہ بھی سنتے چلیے کہ اس کی تعداد 700 ہے، جس میں سے 17 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔ ان متفق علیہ حدیثوں کے علاوہ 8 بخاری میں ہے اور 20 مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناظرین کرام احادیث سنی، بلکہ امت تک پہنچائی۔ امت تک آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں کو اتنے بہترین انداز میں پہنچایا کہ کئی صحابہ اکرام نے آپ سے روایت کیا، کئی تابعین نے آپ سے احادیث لی۔ ناظرین کرام، اگر ہم بات کریں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس کی، تو سبحان اللہ، مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ کا حلقہ درس نہایت ہی وسیع تھا۔ لوگ دور دراز ملکوں سے سفر کر کے تحصیل حدیث کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اچھا، ایک انداز یہ بھی لکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچ جاتے، علم کا شوق رکھنے والے آپ کے ارد گرد یہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ایک نخعی شیخ کا بیان یہ بھی ہے، کہا کہ ایک مرتبہ میں ایلیہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ نماز کے بعد لوگ ہر طرف سے اس کے پاس سمٹ آئے۔ دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہے۔ وہ اپنے تلامذہ کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ارد گرد بڑا مجمع تھا۔ ایک شخص اس کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ لوگوں نے روکا تو فرمایا کہ آنے دو۔ غرض وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد ہو تو بیان کیجیے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو خدا کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس، اور یہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترویج حدیث کا انداز، اشاعت حدیث کا انداز۔ ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، پر آپ کا بہترین عمل تھا۔ کتنے پیارے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے احادیث کو سنا، بلکہ سننے کے بعد یاد رکھا، صحیفہ صادقہ میں درج کیا، نقل کیا، جمع کیا، اور بہترین انداز میں امت تک پہنچانے کا کام انجام دیا۔ یقیناً یہ بہت اعلیٰ منصب ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم بھی جب احادیث مبارکہ سنیں تو ثواب کی نیت سے اس کو آگے بڑھائیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے، جبکہ ہو حدیث پاک اور جبکہ ہو ہمیں یاد، جن الفاظوں کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے انہی الفاظوں کے ساتھ بیان کریں، یا پھر احتیاط کرتے ہوئے یہ کہیں کہ حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم وہ الفاظ کہہ بیٹھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائے۔ تو حدیث کو پڑھنا احتیاط کے ساتھ، یاد رکھنا بہترین انداز میں،
پھر احتیاط کے ساتھ بیان کرنا، یہ محدثین صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں ایک فارمولہ مل رہا ہے، ان کا عمل مل رہا ہے، ان کا پیارا انداز ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور بلغوا عنی ولو آیا پر ہم بھی عمل پیرا ہو جائے۔ اچھا، جہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ناظرین کرام ہمارے سامنے آیا، وہیں پر یہ بھی انداز سامنے آیا ان لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد جمع ہو کر احادیث مبارکہ سنتے تھے۔ آپ نے سنا کہ لوگ دور دراز ملکوں سے سفر کر کے آتے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حدیث سیکھتے تھے، حدیث سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ کتنا بہترین انداز تھا، کتنا پیارا ذوق شوق تھا۔ آج ہمارے سفر ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے ہوتے ہیں، آج ہمارے سفر ہوتے ہیں تو جناب دنیاوی ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کے دین کے لیے سفر کیا؟ کیا کبھی ہم نے ترویج دین کی اشاعت کے لیے سفر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اشاعت دین کے لیے سفر کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس لیے سفر کیا ہے کہ فلاں عالم کے پاس ہم جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت سماعت کریں گے، یا احادیث مبارکہ کی کتاب ان سے حاصل کریں گے اور اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سلامت رکھے ان طلبہ دین کو کہ جو اپنا شہر، بعض اوقات اپنا ملک چھوڑ کر مدارس میں داخلہ لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں، اپنے سینے میں بساتے ہیں، پھر 8 10 سال 12 سال 15 سال کی وہ کمپلیٹ پڑھائی کرنے کے بعد پھر محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں اور لوگوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر کے اپنے قریب بلا کر کے اللہ کا بندہ بناتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بناتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ چیزیں سیکھتے رہنا ہے اور سمجھتے رہنا ہے کہ ہمیں بھی اپنا حصہ ملانا ہے۔ اچھا، ایف جی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفہ لکھا تھا الصادقہ، اس کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے، کسی بھی حالت میں اس کی جدائی آپ گوارا نہیں فرماتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں مجھ کو زندگی کا خواہش مند یہی کتاب صادقہ بنا رہی ہے، یہ نہ ہو تو مجھے جینے کی خواہش ہی نہیں ہے، یعنی میرا کل سرمایہ، میری زندگی یہ کتاب ہے۔ اور وہ کتاب کیوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس میں ذکر ہے۔ پھر خود ہی صادقہ کی تعریف اس طرح آپ فرماتے ہیں، صادقہ وہ صحیفہ ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر لکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر قرآن اور یہ صحیفہ کی جاگیر مجھ کو دے دی جائے تو پھر مجھ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد ان کا مجموعہ احادیث الصادقہ ان کے صاحبزادے شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا۔ انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے اسی صحیفے کی حدیثیں روایت کی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سبق کیا ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کرنا ہے، اور یہ بھی بڑا شاندار اور جاندار انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھنا۔ دیکھیں ایف جی این چینل پر ہم کئی سلسلے لے کر آتے ہیں اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، صرف ایف جی این چینل ہی نہیں، اس کے علاوہ آپ جمعہ کی نماز میں اپنی مسجد میں جاتے ہوں گے، خطیب صاحب سے آپ احادیث سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر آپ بیانات میں، تقاریر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے ہوں گے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیں تو اس کو لکھنے کی بھی عادت بنائیں، کہ آپ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، وہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس رہیں گے، آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بہت دیندار نظر نہیں آتے، ان کا حلیہ دیندار نظر نہیں آتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے ان کو یاد ہوتی ہے۔ کھانے کے متعلق پوچھ لو تو وہ حدیثیں بیان کریں گے، اچھا سونے کے متعلق پوچھ لو تو حدیثیں بیان کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کریں گے۔
اس کے علاوہ خرید و فروخت کے حوالے سے پوچھ لو تو کوئی نہ کوئی حدیث بیان کر دیں گے. اچھا بات چیت کرنے کے حوالے سے اگر ان سے پوچھ لو تو جناب وہ حدیث بیان کر دیں گے. اس کے علاوہ سلام کے متعلق حدیث بیان کریں گے, چھینک کے متعلق حدیث بیان کریں گے, پانی پینے کے متعلق حدیث بیان کریں گے, کسی کی طرف دیکھنے کے متعلق حدیث بیان کریں گے, حقوق کے متعلق حدیث بیان کریں گے, شوہر کے متعلق حدیث بیان کریں گے. جس بھی موضوع پر جو عام فہم ہمارے یہاں پر موضوعات چل رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ حدیث بیان کرنے لگ جاتے ہیں. تو کئی لوگوں کی عادات ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ جناب وہ سنتے ہیں اور لکھ لیا کرتے ہیں. اچھا یہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے علاوہ بھی کثیر صحابہ اکرام کا انداز یہی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنتے اور لکھ لیا کرتے, دور و دراز کے سفر کرتے. بعض اوقات تو ایک ایک حدیث سننے کے لیے, جی ہاں ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے چند کلمات پر مشتمل وہ حدیث ہوتی تھی, اس کے لیے ایک ایک ماہ کا سفر کرتے, کئی 100 میل کا سفر اختیار کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مجھے سننے کو مل جائے اور لکھنے کو مل جائے. اللہ پاک کا کتنا شکر ہے, کتنا احسان ہے کہ انہی بزرگان دین, انہی صحابہ اکرام کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمیں بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں میسر ہیں, ہمارے سامنے پرنٹڈ موجود ہیں, بہترین لکھائی کے ساتھ, پرنٹ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن افسوس ہم احادیث نہیں پڑھتے. زمانے بھر کی نیوز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے, قصے کہانیاں پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے, بڑے بڑے آرٹیکلز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے, لیکن نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصادقہ صحیفے کو اپنی زندگی بنا لیا. کہا کہ یہ نہ ہو تو زندگی کی خواہش ہی نہیں ہے. مسلمان ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں, تو ہمارا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیارے سے انداز کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی حدیث پاک سے ایسی ہی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم آئندہ کے ایپیسوڈز میں ہم ذکر کریں گے فقہا صحابہ اکرام کا, یعنی وہ صحابہ اکرام جو فقیہ تھے. اب فقہا اور فقیہ کیا ہوتا ہے, فقہ کیا ہوتا ہے, یہ اصطلاح کیوں استعمال کرتے ہیں, اور صحابہ اکرام میں وہ کون سے نمایاں صحابہ اکرام تھے جو فقیہ تھے, جو اپنے وقت میں صحابہ اکرام کے مرجع بنے ہوئے تھے, صحابہ اکرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے فقہ میں مہارت حاصل کرنے کے حوالے سے, یا فقہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے, یا رہنمائیاں حاصل کرنے کے لیے. انشاءاللہ بات کریں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنے دین حق کے سہارے صحابہ, بنے دین حق کے سہارے صحابہ, رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ, پیارے صحابہ, ہدایت کے روشن ستارے صحابہ, رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ.